کلاس ففتھ کی یہ ہماری اردو کلاس ہے، اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہمارا آخری کا سبق چل رہا تھا، سبق گفتگو کے آداب۔ گفتگو کے آداب جو ہے یہ ہمارا سبق آخری سبق تھا۔ اس میں گفتگو یعنی بات چیت کرنے کے طریقے اور ادب سکھائے گئے ہیں، اور یہ سبق نمبر 13 تھا، اور اس میں بتایا گیا ہمیں گفتگو یعنی بات چیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو نہایت ہی بری اور خراب مانی جاتی ہیں، ان باتوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ پورا سبق ہم نے پڑھا تھا کہ گفتگو نرمی سے اور ادب سے کرنا چاہیے، اور گفتگو کے اندر زیادہ تیزی سے جلدی باتیں نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اتنے رک کے بات کرنا چاہیے جس سے سمجھنے والے کو دقت ہو اور وہ اکتا جائے۔ تو بات چیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے کس طرح سے ہمیں بات چیت کرنا ہے، اور بڑوں سے، بزرگوں سے یا عالم سے یا کسی بھی حکمراں سے بات کرنا ہو تو پہلے اجازت لینا چاہیے اور پھر اس سے بات اپنی کہنا چاہیے۔ بات زیادہ لمبی طویل نہیں ہونا چاہیے، مختصر سی ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے، زیادہ بڑا چڑھا کے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ باتیں کرتے وقت ہاتھ چلانا، آنکھیں سے اشارے کرنا، اور مطلب جسم کو اپنے اس طرح سے پیش کرنا کہ سامنے والے کو برا معلوم دے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ آنکھوں کے اشارے اور بات چیت میں آنکھوں کے اشارے، ہاتھ کے اشارے، اور بھی مطلب بہت سی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی مذہب یا عقیدے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپس میں بد امنی ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ہر وہ کام سے بچنا چاہیے جس کے اندر گفتگو ہماری بے ادب مانی جائے، خراب مانی جائے اور ہمیں بد اخلاق سمجھا جائے، اور ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات چیت نہایت ادب و لحاظ سے، خوش اخلاقی سے، نرمی سے بات کرنا چاہیے۔ تو یہ پورا سبق ہم نے پڑھا تھا، گفتگو یعنی بات چیت کے آداب۔ تو اسی میں ان بات کو ہمیں سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ایسی باتوں سے بچا جائے۔ اچھا، اس کے 2-3-4 سوال تھے، وہ بھی ہم نے کر لیے تھے، اور خالی جگہیں تھیں وہ بھی ہم نے کر لی تھیں، صحیح غلط یہ بھی ہم نے کر لیے تھے، اور الفاظ کے واحد لکھیے یہ ہم نے کرے تھے، یہ سوال بھی کرا تھا، اور الفاظ کا املا ٹھیک کریے یہ بھی ہم نے کرا تھا۔ تو یہ یہاں تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے۔ ایک سوال رہ گیا تھا، درج ذیل الفاظ سے جملے بنائی۔ دیکھیے، جملے بنانا بہت آسان ہوتا ہے، اس میں جو لفظ دیا ہے اس کا استعمال جملے میں کیجیے، تو اس انداز سے کریں کہ جملے میں بات مکمل ہو جائے۔ لفظ سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو جملے کے ذریعے سمجھایا جائے تو اس لفظ کا استعمال کیا جائے۔ جملہ ضروری نہیں ہے کہ جملہ ایک ہی طرح سے رٹا جائے اور ایک ہی طرح کا بنایا جائے۔ جملہ آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں، جیسے اس میں الفاظ دیا ہے، ضروری جملے بنائیں۔ جملے بنائے کا ایک سوال آتا ہے، اس لیے اس چیز کو سیکھیے۔ پہلا لفظ ہے ضروری، ضروری تو اب اس کا جملہ بنانا ہے تو ہم یہ بنائیں گے، زیادہ تفصیل سے نہ بنا کے، ہر کام بہت ضروری ہوتا ہے، ہر کام بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ضروری لفظ کا استعمال ہوگا۔ بھائی اسی طریقے سے آپ کو
جملے بنانے ہیں۔ اب جیسے آنکھیں، دوسرا ہے آنکھیں، آنکھیں لکھیں گے، پھر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے، جملہ بنا دیں گے، جملہ لکھیں گے، پھر اس کو بنا دیں گے۔ آنکھیں، انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، یا آپ زیادہ بڑا لگ رہا ہے تو ہر انسان کی دو آنکھیں ہیں، یہ بن گیا جملہ، آنکھیں ہیں، ہر انسان کی دو آنکھیں۔ بس اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے جو لفظ ہمیں دیا گیا ہے اس کا جملے میں استعمال کرنا ہے، اور یہ جملے عام طور سے 3 یا 4 نمبر کے آتے ہیں، تو ہر ایک لفظ ایک نمبر کی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں جملے بنائیں تو جملوں میں کوئی الفاظ غلط نہ لکھیں، اس کا املا یعنی اسپیلنگ غلط نہ ہو، دوسرا جملہ صحیح بنے، تو آپ کو آسانی سے 3 نمبر 4 نمبر مل سکتے ہیں۔ لیکن اکثر بچے اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سوال اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ آپ کی اردو کتنی اچھی ہے، بس اسی بات کے نمبر ہوتے ہیں، یہ چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جملے بنانا بہت آسان ہے۔ اب دیکھیے 2 جملے بن گئے، 2 نمبر ہو گئے۔ اب تیسرا جملہ ہے حاکم، تیسرا نمبر ہے حاکم۔ حاکم جو ہے اس پر جملہ بنانا ہے، تو ہم ویسا کے ویسے ہی لکھ کر اس کو جملے میں استعمال کریں گے۔ نمبر 3 حاکم، لفظ جو لکھا ہے وہی جملے میں استعمال کرنا ہے، حاکم۔ ہمارے حاکم ایماندار ہے، ہمارا حاکم، یا ہمارا حاکم ایماندار ہے، بس یہ جملہ بن گیا۔ جملہ بنا کر اس لفظ کا استعمال کریے، یہ اس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے ہمیشہ، ہمیشہ نمبر 4 لفظ ہے ہمیشہ، ہمیشہ جملہ، تو اس کو ہر انسان ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا، ہر انسان ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بس اس طرح سے آپ کو جملے بنانا ہے۔ ہمیشہ کے بعد ایک لفظ اور ہے، یہ تمام لفظ کے میں نے جملے بنا دیے۔ لحاظ، لحاظ جو ہے یہ نمبر 5 لفظ ہے۔ لحاظ کیسے لکھیں گے؟ لام ہے زوئے لحاظ، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے، جملہ لکھ کے اس طرح سے جملہ بنایا جائے گا۔ تو ہمیں بات چیت میں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں بات چیت میں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کا ضروری نہیں ہے جیسا میں نے لکھا ہے آپ ویسا ہی بنائیں، آپ دوسری طریقے سے ہی بنا سکتے ہیں۔ ہمیں بڑوں کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں مطلب گفتگو کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ کسی طرح بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ جملے میں اس بات کا خیال رکھیں جو لفظ دیا اس کا استعمال ہو، جملہ زیادہ بڑا نہ ہو کہ لکھنے میں الفاظ میں غلطیاں آئیں، تو وہ نہیں کریں۔ دوسرا یہ ہے جو الفاظ دیا اس کو ویسا ہی استعمال کریں، اس کو بدل کے نہ کریں۔ اور اسی طرح محاورے بھی دیے جاتے ہیں کہ محاوروں کا مطلب لکھ کے جملوں میں استعمال کریں۔
تو محاورے تو آپ کے کورس میں ہے نہیں، لہٰذا محاورے کے چکر میں نہیں پڑنا، صرف لفظ سے جملے بنانا، اس کا مطلب نہیں لکھنا، بس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا۔ یہ 3 سے 4 نمبر 5 نمبر کا جواب ہوتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب ہمارے یہ جملے کس طرح سے بنتے ہیں یہ میں نے بتا دیا، اب آپ اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو بغیر دیکھے لکھنے کی کوشش کریں، اور 2 4 6 بار آپ لکھیں گے تو آپ کو جملے بنانے میں آسانی آ جائے گی اور لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، تو یہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے جو قواعد سے متعلق ہے، قواعد یعنی گرامر، وہ ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں اور فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ سوال امتحان میں آئے گا، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ویسا کہ ویسا ہی یاد کر کے اس کو بغیر دیکھے 2 3 بار لکھنا ہے تاکہ ہمیں فعل کی تعریف اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ فعل کی تعریف بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور اکثر بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 4 سے 5 نمبر کا سوال ہے اور امتحان میں آتا ہی آتا ہے۔ فعل، فعل، لام فعل، فعل کسے کہتے ہیں یا فعل کی تعریف لکھیے، اس طرح سے اس انداز سے یہ سوال دیا جاتا ہے اور اس کو آپ کو ویسا کہ ویسا ہی لکھنا ہے۔ تو فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے فعل کی؟ فعل کی تعریف یہ ہے کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ یہ اس کا، اب اس کی مثال دیں گے، جیسے دوڑنا، کھانا، لکھنا، پڑھنا، یہ سب کام ہیں، اور اگر ہم عام الفاظ میں سمجھیں اس چیز کو تو فعل کے مطلب کام ہیں، کوئی بھی کام کرنا، کچھ بھی کرنا، لکھنا، پڑھنا، بھاگنا، دوڑنا، کھانا، کوئی سا بھی آپ کریں گے وہ فعل ہے۔ فعل یعنی کام، اور فعل کی تعریف کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، جیسے دوڑنا، کھانا، لکھنا، پڑھنا۔ یہ یاد رکھیں، یہ 4 سے 5 نمبر کی تعریف ہے، یعنی 4 سے 5 نمبر ملتے ہیں اس کے لکھنے پر، تو اس کو اچھے سے یاد کریں، بغیر دیکھے 2 4 بار لکھ لیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے اور لکھنے میں کوئی دقت نہ آئے۔ اب فعل کی یہ اسپیلنگ یاد رکھیں، فعل لام ہے۔ بچے فعل وہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، فعل یا پاس، وہ نہیں ہے، فعل یعنی کام۔ اردو جبھی آپ کی بہتر ہوگی جب اردو کو آپ باریکی سے، گہرائی سے، غور سے سمجھیں گے۔ تو یہ فعل کی تعریف ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کو بغیر دیکھے لکھنے کی 2 3 بار پریکٹس کرنا ہے تاکہ آپ کو لکھنے آسانی سے آ جائے۔ اچھا، یہ تعریف آپ کی بک میں دی ہوئی ہے سب سے آخر میں، اور میں نے سمجھا بھی دیا، فعل یعنی کام، کوئی سا بھی کام فعل ہوتا ہے، پڑھنا، لکھنا، دوڑنا، آنا جانا، سب کام ہیں، تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ تو آپ کو فعل کی تعریف جو ہے بک سے اچھے سے سیکھنا، اور ویسے میں نے لکھوا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اب کوئی دقت نہیں آنا چاہیے، اس کو اچھے سے یاد کریں اور لکھ کر اس میں مہارت حاصل کریں۔ یہ سوال امتحان میں آتا ہی آتا ہے، اور کوئی سی بھی کلاس ہو آپ کی، ابھی یہ 5ویں ہے، 6 کلاس آج 7 8 سے لے کے 12 تک یہ سوال آتا ہے، فعل کسے کہتے ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب فعل کی قسمیں، فعل، لام فعل کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ فعل کی 3 قسمیں، فعل کی قسمیں 3 ہیں، 3 ہیں، کون سی ہیں؟ نمبر 1 فعل ماضی،
ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ. ماضی یہ زمانے والی بات ہے. ہر کام 3 وقتوں میں کیا جاتا ہے, یا تو موجودہ وقت میں, یا جو گزر چکا وقت اس میں, یا آنے والے وقت میں. تو کوئی سا بھی کام 3 وقتوں میں ہوتا ہے, تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے. اب فعل ماضی, ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ, گزرا ہوا وقت. تو جو کام گزرے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل ماضی کہتے ہیں. فعل لام فعل ماضی کہتے ہیں, یہ یاد رکھنا. گزرے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل ماضی کہتے ہیں. اب اس کی مثال لکھنا ہے. تو جیسے میں دہلی گیا تھا, یا میں کل اسکول گیا تھا. اب اس میں ایک بات سمجھنا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ پرانے وقت میں, یعنی پہلے کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے وہ کام ہو چکا ہے. یعنی میں دہلی گیا تھا, اب میں دہلی گیا تھا یعنی اب نہیں, پہلے گیا تھا. اور اسی طرح میں کل اسکول گیا تھا, مطلب میں کل اسکول گیا تھا. یہ گزرے ہوئے وقت کی بات ہو رہی ہے یا گزرے ہوئے زمانے کی. اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. فعل ماضی. اب فعل حال موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل حال کہتے ہیں. فعل حال کیسے لکھیں گے؟ فعل لام فعل حال. موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل حال کہتے ہیں. اب اس سے سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ فعل حال یعنی موجودہ زمانے, پریزنٹ ٹائم جو بھی آپ کام کر رہے ہیں موجودہ وقت میں یا موجودہ زمانے میں, وہ کام کے کرنے ہونے کو فعل حال کہتے ہیں. جیسے مثال, میں اسکول جا رہا ہوں, یا میں دہلی میں ہوں, میں اسکول میں ہوں. یہ ایسے مثال, جیسے میں اسکول میں ہوں, میں دہلی میں ہوں. اس میں 2 مثال دینا ضروری. ایک بھی دے دیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ مثال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں آپ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور یہی چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی اردو کی کیا حالت ہے, آپ کو کتنی اچھی اردو آتی ہے, اسی بات کے نمبر ہیں. تو یہ آپ کی 2 قسمیں ہو گئیں, فعل ماضی, فعل حال. اب ایک قسم رہ گئی ہے فعل مستقبل. فعل مستقبل اس کو کیسے لکھیں گے؟ میم سین تے بڑا قاف بے لام, فعل مستقبل. آنے والے وقت میں, آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل مستقبل کہتے ہیں. آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل مستقبل کہتے ہیں.
کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیسے لکھیں گے؟ جیسے میں دہلی جاؤں گا، میں دہلی جاؤں گا، میں دہلی جاؤں گا، میں اسکول جاؤں گا، میں کرکٹ کھیلنے جاؤں گا، کچھ بھی آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں۔ میں بازار جاؤں گا، میں اندور جاؤں گا، کچھ بھی، یعنی جو کام آنے والے وقت میں، آنے والے زمانے میں کیا جائے گا یا وقت میں کیا جائے گا، وہ فعل مستقبل ہے۔ تو آپ کو یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے، فعل ماضی گزرے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے میں دہلی گیا تھا، میں کل اسکول گیا تھا، یہ ایک بات ہو گئی، ماضی کی بات ہو گئی۔ فعل حال یعنی موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے میں اسکول میں ہوں، میں دہلی میں ہوں، میں کرکٹ گراؤنڈ میں ہوں، میں بازار میں ہوں، جو بھی ہے مطلب فعل حال ہے، وہ پریزنٹ ٹائم کا کام ہے۔ اور فعل مستقبل جو آنے والا زمانہ یعنی فیوچر، تو جو بھی آنے والے زمانے میں ہم جو بھی کام کریں گے یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے میں کل دہلی جاؤں گا، میں کل اسکول جاؤں گا، میں یہ بازار جاؤں گا، میں گھومنے اور تفریح کرنے جاؤں گا، کچھ بھی آپ جو بھی کام آنے والے وقت میں ہوگا وہ فعل مستقبل ہے، اور جو پریزنٹ ٹائم یعنی موجودہ وقت میں ہوگا فعل حال ہے، جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا وہ فعل ماضی ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں فعل کی، اور ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ تین قسمیں جو ہیں جو تین ٹائم کی ہیں، اور اکثر تین اوقات یعنی تین وقتوں میں ہی کام ہوتے ہیں، یا تو کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہوگا۔ تو آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں، اور فعل کی تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تو وہ یہ ہیں، فعل کی قسمیں تین ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ تو آپ کو یہ بک میں ہے یہ پوری تعریف، اس کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے اسے بغیر دیکھے 2-3 بار اچھے سے لکھنا ہے، اور اس میں جو بھی غلطیاں آئیں ان کو سدھارنا ہے، اور اس کو صحیح طور پر لکھنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا بہت قیمتی سوال ہے، اور امتحان میں کوئی سی بھی کلاس ہو یہ ضرور آتا ہے۔ تو اس کو ابھی سے آپ اچھے سے یاد کر لیں، لکھ لیں اور سمجھ لیں۔ تو اس طرح آپ کا یہ فعل ماضی والا کام پورا ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ایک درخواست کی تیاری کرنا ہے۔ درخواست چھٹی کی سمجھیے درخواست، تو چھٹی کی درخواست ہم کیسے لکھیں گے اس کو اچھے سے آپ کو سیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری درخواستیں، مگر سب سے پہلے ہمیں چھٹی کی درخواست سیکھنا ہے۔ تو یہ فعل کی قسمیں والا کام پورا ہو گیا۔ اب ہم درخواست کو لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ درخواست دیکھیے، درخواست یعنی اپلیکیشن اکثر امتحان میں آتی ہے، اور چھٹی پہ آ جائے یا کسی اور موضوع پہ آ جائے تو آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ درخواست لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ درخواست 3 حصوں میں ہوتی ہے۔ درخواست 3 حصوں میں ہوتی ہے۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے جس میں ہم پرنسپل کو لکھتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں، جیسے اب آپ کو سوال آیا چھٹی کی درخواست لکھیے، چھٹی 3 دن کی، مان لیے 3 دن کی چھٹی کی درخواست لکھیے۔ یہ آپ کو سوال دیا جائے گا، اور یہ سوال آپ کا جو ہے 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے، پرنسپل کا نام۔ تو کیسے لکھیں گے، جناب محترم پرنسپل صاحب، بس اتنا لکھنا ہے۔ اور پھر اسکول کا نام، سینٹ
سینٹ ٹے ہے یہ سین یہ نون ٹے سینٹ مائیکل، مائیکل بھی اچھے سے لکھنا ہے مائیکل سینئر، سینئر سیکنڈری اسکول یہ ہو گیا، اور نیچے آپ لکھ دیں گے بھوپال، یہ ایک حصہ ہو گیا۔ اکثر بچے یہ صحیح نہیں لکھتے، اس کو آپ 2-3-4 بار لکھیں گے تو صحیح لکھنا آ جائے گا۔ تو کیا ہے جناب محترم پرنسپل صاحب سینٹ مائیکل اسکول کا نام سینئر سیکنڈری اسکول بھوپال۔ اب آپ کس موضوع پہ لکھنا ہے اس کو لکھنا ہے موضوع۔ موضوع کیسے لکھیں گے؟ یہاں پہ چھٹی کے لیے درخواست، چھٹی کے لیے درخواست بہت آسان ہوتی ہے لیکن بچے اس کو نہیں لکھ پاتے۔ اس کو صحیح لکھنے میں جبھی آئے گی جب 2-3 بار آپ بغیر دیکھے لکھیں گے تو یہ لکھنا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے جناب علی، جناب علی، اور پھر لکھیں گے آداب، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا مضمون شروع ہو جائے گا، تو ہم 1-2 لائن چھوڑیں گے، پیراگراف بنا کر لکھیں گے گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے تیز بخار آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا، یہ ہو گئی۔ اب نیچے پیراگراف بنائیں گے، لکھیں گے جناب علی سے درخواست ہے کہ اب جتنے دن کی چھٹی کی ہے 2 دن 3 دن وہ لکھ دیں گے، مجھے 3 دن کی چھٹی مجھے 3 دن کی چھٹی دینے کی زحمت فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ آپ کا مضمون پورا ہو گیا۔ ایک حصے میں آپ نے لکھا جناب محترم پرنسپل صاحب سینٹ مائیکل سینئر سیکنڈری اسکول بھوپال، دوسرے حصے میں موضوع لکھا، یعنی مضمون کس مضمون پہ لکھ رہا ہے، چھٹی کے لیے درخواست، پھر لکھا آپ نے جناب علی آداب، پھر لکھا مضمون گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے تیز بخار آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا، یہاں تک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پیراگراف بنا کے لکھیں گے جناب علی سے درخواست ہے کہ مجھے 3 دن کی چھٹی دینے کی زحمت فرمائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر نیچے لکھ دیں گے آپ کا طالب علم جو بھی نام ہے آپ کا وہ نام لکھیں گے، یا درجہ 5ویں لکھ دیں گے، یہ آپ کی درخواست ہو گئی 5ویں۔ تو اس طرح سے آپ کو درخواست لکھنا ہے، اس کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد یاد کریں اور بغیر دیکھے 2-4-6 بار لکھیں تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گی اور آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہی آسانی سے لکھ سکتے ہیں، اب جب آپ 2-4 بار اسے لکھیں گے، پڑھیں گے اور پریکٹس کر کے اس کو 2-4 بار لکھیں گے تو اس کو ملائیں، کہاں کیا غلطی کی ہے وہ غلطیوں کو سدھارتے جائیں، اور اس طرح آپ یہ پوری درخواست لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی درخواست ہے 5 نمبر کی، اس کو اچھے سے لکھنا ہے۔ جناب محترم پرنسپل صاحب سینٹ مائیکل سینئر سیکنڈری اسکول بھوپال، موضوع چھٹی کے لیے درخواست، جناب علی آداب، گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے تیز بخار آ رہا ہے، بخار ہے بے خے الف رے، بخار آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا۔
پھر لکھیں گے جناب عالی سے درخواست ہے کہ مجھے 3 دن کی چھٹی عنایت دینے کی زحمت فرمائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر آپ کا طالب علم، نام اور درجہ 5 میں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ پوری درخواست لکھنے کی پریکٹس کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو یاد کر لیں، لکھ لیں، ہر کلاس میں آتی ہے یہ درخواست، تو ابھی سے آپ کو سیکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آج کی ہماری کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ اب اگلی کلاس میں ہم آگے کی چیزوں کو سمجھیں گے۔